بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کا ایک ایسا سرپرست ہو جو صرف آپ کے پیسوں کا کوئی خشک سا حساب نہ رکھے بلکہ آپ کی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا وقت سے پہلے ہی اس قدر کمال سے بندوبست کر دے کہ آپ بے ساختہ پکار اٹھیں کہ بس مجھے مزید کچھ نہیں چاہیے۔ جی بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم دو ایسے ہی انتہائی گہرے اور عظیم ربانی ناموں کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہیں الحسیب اور الدیان۔ چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ آج ہمارا مقصد محض لغت کے کچھ مشکل الفاظ رٹنا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان صفات کا فہم کیسے ہماری روزمرہ کی پریشانیوں اور رزق کی فکروں کو جڑ سے بدل سکتا ہے۔ جی بالکل، اور اس گفتگو کے آغاز میں ہی میں استغفر اللہ کہنا چاہوں گی، کیونکہ جب ہم خالق کی ان بے پایاں اور جلال سے بھرپور صفات کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو انسان کو اپنی کوتاہیوں اور اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ یہ تو ہے۔ یعنی یہ وہ علم ہے جو ہمارے اندر کے تکبر کو توڑ دیتا ہے اور دل میں خالص عاجزی پیدا کرتا ہے۔ بالکل۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ان ناموں کے اثرات اور ان کی وسعت کو اپنی عملی زندگی میں دیکھیں، عربی زبان کے حوالے سے ان کی اصل بنیاد کیا ہے؟ یہ بہت کلیدی سوال ہے، کیونکہ الفاظ کی جڑیں ہی ہمیں اصل مفہوم تک لے جاتی ہیں۔ ہمارے سامنے موجود ریسرچ کے مطابق اگر ہم الحسیب کی بات کریں تو یہ نام دو بنیادی معنی کے گرد گھومتا ہے۔ اچھا۔ پہلا معنی ہے حساب، یعنی گننا، شمار کرنا اور ہر چھوٹی بڑی چیز کا باریک بینی سے ریکارڈ رکھنا۔ لیکن اس کا دوسرا معنی اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے، اور وہ ہے کفایت۔ کفایت یعنی ضرورت پوری کرنا؟ جی ہاں، لیکن ایک انتہائی اعلیٰ سطح پر۔ اس کا مطلب ہے کسی کی ضرورت کو اس حد تک پورا کر دینا کہ وہ شخص مکمل طور پر مطمئن ہو جائے۔ کیا بات ہے! عربی میں کہتے ہیں نا کہ میں نے اسے اتنا زیادہ دیا کہ اس کے دل میں کوئی اور طلب باقی ہی نہیں رہی۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ اگر میں اسے ایک تمثیل سے سمجھنا چاہوں تو یہ صرف ایک سخت گیر آڈیٹر کی طرح نہیں ہے جو کھاتے چیک کر رہا ہو، بلکہ یہ ایک ایسے شفیق سرپرست کی طرح ہے جس کی دیکھ بھال سے انسان خود کہہ اٹھے کہ میرے لیے کافی ہے۔ بالکل۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا حسبی، یعنی بس مجھے مزید کسی در پر جانے کی طلب نہیں رہی۔ اور دوسرا نام الدیان، اس کے کیا معنی ہیں؟ تو الدیان لفظ دین سے نکلا ہے۔ لغت میں اس کا بنیادی مطلب ہے بدلہ یا جزا۔ یہ وہ ہستی ہے جو اعمال کا پورا بغیر کسی کمی بیشی کے بدلہ دیتی ہے۔ صحیح۔ عربی کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے، کما تدینو تدان۔ اس کا سادہ سا مطلب ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی جس ترازو میں تم دوسروں کے ساتھ معاملہ کرو گے اسی میں تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ الدیان کسی کا حق رائی کے دانے کے برابر بھی مارنے نہیں دیتا۔ استغفر اللہ، یہ تو اندر تک ہلا دینے والی بات ہے۔ یعنی اگر میں نے دفتر میں کسی کی بےعزتی کی ہے یا سڑک پر کسی کا راستہ کاٹا ہے تو مجھے تیار رہنا چاہیے کہ کوئی میرا بھی بالکل اسی طرح احتساب کرے گا۔ جی بالکل۔ بدلے کی یہ شدت سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم اپنے ذرائع کے مطابق آگے بڑھیں تو قرآن اور سنت میں یہ نام ہمیں کس طرح ملتے ہیں؟ آج کی تحقیق اس حوالے سے بڑی دلچسپ ہے۔ اگر ہم الحسیب کی بات کریں تو یہ قرآن مجید میں 3 مرتبہ باقاعدہ اللہ کی صفت کے طور پر آیا ہے، سورۃ النساء اور اہل احزاب میں۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ الدیان کا نام، جس کی ہم نے ابھی اتنی گہری بات کی، پورے قرآن مجید میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ واقعی یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے۔ تو پھر یہ نام ہمیں ملتا کہاں سے ہے؟ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ الدیان کا نام ہمیں سنت نبوی میں ملتا ہے، اور اس تک پہنچنے کے پیچھے صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اچھا۔ انہیں مدینہ میں پتہ چلا کہ شام میں ایک صحابی ہیں جن کے پاس حقوق کے بدلے کے حوالے سے ایک حدیث ہے، تو انہیں فکر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ علم مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے چلا جائے۔ اور اس دور میں تو کوئی فون یا انٹرنیٹ بھی نہیں تھا کہ فوراً رابطہ کر لیا جائے۔ بالکل نہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ نے صرف اس ایک حدیث کی تصدیق کے لیے مدینہ سے شام تک کا پورے 1 مہینے کا طویل اور کٹھن سفر طے کیا، صحرا کی دھوپ میں، اور وہ بھی صرف ایک جملہ سننے کے لیے۔ 1 مہینہ صرف ایک حدیث کے لیے؟ جی ہاں، استغفر اللہ۔
جب میں علم کے حصول کے لیے ان کے اس 1 مہینے کے سفر کے بارے میں سوچتی ہوں تو آج کے دور کی سہولتوں اور پھر بھی ہماری علمی غفلت پر افسوس ہوتا ہے۔ یہ تو ہے، آج ہم بغیر تصدیق کے سیکنڈوں میں چیزیں آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو جب وہ شام پہنچے تو انہیں کیا حدیث ملی؟ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ ننگے پاؤں اور خالی ہاتھ ہوں گے، ان کے پاس دنیا کا کوئی مال نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک جلال والی آواز میں پکارے گا کہ میں بادشاہ ہوں، میل دیان ہوں، اور کوئی شخص جنت یا دوزخ میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے ذمے کسی کا حق باقی ہو، یہاں تک کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ یعنی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی؟ لیکن یہاں ذرا ٹھہریں، میں اس پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ اللہ الحسیب ہے، یعنی وہ کافی ہے۔ جی۔ تو اگر اللہ ہر چیز کے لیے کافی ہے تو پھر ہمیں اس دنیا میں ظاہری اسباب مثلاً خوراک یا دوا کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یا ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کیا یہ دنیاوی اسباب الحسیب کے کافی ہونے کی نفی نہیں کرتے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ دراصل یہ جو ظاہری اسباب ہمیں نظر آتے ہیں نا، یہ خود الحسیب ہی کی پیدا کردہ مخلوق ہیں۔ بچے کا ماں کے دودھ کا محتاج ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ اللہ اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی یہ بھی اسی کا نظام ہے؟ بالکل۔ الحسیب وہ ہے جس نے ماں کو پیدا کیا، اس کے دل میں محبت ڈالی اور بچے کو دودھ پینے کی جبلت سکھائی۔ بس کائنات کا ہر سبب اسی کی کفایت کا مظہر ہے۔ استغفر اللہ، انسان کس قدر غافل ہے نا کہ وہ ان دنیاوی اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دوا مجھے شفا دے رہی ہے، جبکہ وہ صرف ایک ذریعہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر اللہ ہماری کفایت کرتا ہے تو پھر احتساب کا بھی پہلو ہے۔ ذرائع کے مطابق قیامت کے دن اس حتمی حساب اور الدیان کے عدل کی کیا تفصیل بتائی گئی ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کے 3 دیوان یعنی 3 رجسٹرز ہوں گے۔ پہلا دیوان وہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا، اور وہ ہے شرک۔ صحیح۔ دوسرا دیوان وہ ہے جسے چھوڑا نہیں جائے گا، یعنی بندوں کے ایک دوسرے پر حقوق اور ظلم۔ الدیان اس وقت تک حق دلاتا رہے گا جب تک حساب برابر نہ ہو جائے۔ اور تیسرا دیوان وہ ہے جس کی پرواہ نہیں کی جائے گی، یعنی بندے اور اللہ کے درمیان کے خالص معاملات، جنہیں اللہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ میں اس کی ایک کارپوریٹ آڈٹ کی مثال دیتا ہوں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آڈیٹر کی میز پر 3 فائلیں ہوں۔ ایک وہ جو کمپنی کو دیوالیہ کر دے گی، یہ شرک کی فائل ہے۔ جی۔ دوسری وہ جس کا ایک ایک پیسہ دیگر کمپنیوں کو چکانا پڑے گا، یعنی حقوق العباد۔ اور تیسری وہ اندرونی غلطیاں جو سی ای او شاید مسکرا کر معاف کر دے۔ یہ بہت شاندار تمثیل ہے۔ اور اگر ہم اس حساب کی رفتار کی بات کریں نا تو یہ پلک جھپکنے سے بھی زیادہ تیزی سے ہوگا۔ واقعی؟ جی، یہ اللہ کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں۔ وہ جیسے سب کو بے وقت رزق دیتا ہے ویسے ہی حساب بھی لے گا۔ استغفر اللہ۔ جب ہم اس حساب کی شدت اور باریکی کا تصور کرتے ہیں تو دل واقعی خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ چلیں تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ سننے والے اس علم کو اپنی عملی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ اس کا اثر انقلابی ہے۔ یہ انسان کو رزق کی پریشانیوں سے آزاد کرتا ہے اور اسے توکل سکھاتا ہے۔ اس کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال تو ہمیں تاریخ سے بھی ملتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ بالکل۔ اور جنگ احد کے بعد مسلمانوں نے بھی یہی جملہ دہرایا تھا۔ اس کے علاوہ یہ عقیدہ مظلوم کے لیے بھی بڑی تسلی ہے۔ وہ کیسے؟ جب ایک مظلوم جانتا ہے کہ الدیان اس کا حق دلائے گا تو اسے جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کوئی عدالت نہیں دے سکتی۔ اور ساتھ ہی یہ ہمیں دوسروں پر ظلم کرنے سے سختی سے ڈراتا ہے۔ بالکل۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم انجانے میں کسی کا حق تو نہیں مار رہے۔ استغفر اللہ، یہ بہت بڑی وارننگ ہے۔ تو اگر وہ عظیم احتساب آنے والا ہے تو کیا ہمیں اس سے پہلے اپنا آڈٹ خود نہیں کرنا چاہیے، جسے ہم محاسبہ کہتے ہیں؟ جی ہاں، امام الماوردی نے اس کی تعریف کی ہے کہ رات کو اپنے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لینا محاسبہ ہے۔ اس کی 2 اقسام بتائی گئی ہیں، ایک عمل سے پہلے کا اور دوسرا عمل کے بعد کا محاسبہ۔ عمل سے پہلے کا محاسبہ، یعنی کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں اور میری نیت کیا ہے؟ بالکل صحیح۔ اور عمل کے بعد کا محاسبہ یہ ہے کہ کیا میں نے اللہ کا حق ادا کیا یا صرف ایک عادت کے طور پر کام کیا۔ میں اسے ایک تاجر کی نظر سے دیکھتا ہوں جو روز اپنے نفع و نقصان کا جائزہ لیتا ہے۔
دین میں فرائض ہمارا سرمایہ ہیں، نوافل منافع ہیں اور گناہ ہمارا نقصان ہے۔ استغفر اللہ۔ مجھے یہ سوچ کر سخت افسوس ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی حساب کتاب میں کتنے تیز ہیں، لیکن اپنے اعمال کے آڈٹ میں کس قدر غافل ہیں۔ یہی وہ غفلت ہے جسے توڑنے کے لیے ان ناموں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، تو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحسیب اور الدیان صرف نام نہیں بلکہ ایک طرز زندگی کی بنیاد ہیں۔ ہم سننے والوں کے لیے ایک فکر انگیز بات چھوڑے جاتے ہیں کہ روز قیامت ادائیگی روپوں میں نہیں بلکہ اعمال سے ہوگی۔ تو کیا ہم جانے انجانے میں اپنی نیکیاں ان لوگوں کو تو نہیں دے رہے جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی؟ کیا ہمارا دیوان واقعی محفوظ ہے؟ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔